الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 9 روزہ تقریباً ہو گیا۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن جو ہے وہ شروع میں کیا ہیں؟ رحمت کے ہیں، اور پھر اس کے بعد مغفرت کے 10 دن ہیں، اور آخری 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ 2 جمعہ ہمیں رحمت میں ملے، 2 جمعہ رحمت میں ملے، دوسری تاریخ تھی تو 1 جمعہ گزر گیا، اور آج ایک دوسرا جمعہ ہے، 9 روزے پورے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رحمت والی ہے، اس کے صدقے بہت بے شمار بے انتہا اللہ پاک نے ہم لوگوں پر فضل کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کبھی بتایا تھا کہ قرآن کریم میں 2 آیت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی کہا کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کس پر؟ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ اور اسی قرآن کریم میں جب ہم جیسے گناہ گاروں کی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی حضور سے فرمایا سورہ احزاب میں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ یقین یعنی میں جب اس آیت کو پڑھا پہلی دفعہ تو عجیب مجھے لگا کہ اللہ پاک کتنے کریم ہیں کہ ہر وہ نعمت جو میرے نبی کو اللہ نے عطا کی ہے، نبی کے صدقے اور طفیل میں ان کی امت کو اللہ نے محروم نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سارے کتابوں سے بڑھ کر قرآن کریم کتاب عطا فرمائی، ٹھیک ہے دوستو، روزہ عطا فرمایا، اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں رمضان المبارک سے مناسبت رکھتی ہیں۔ رمضان المبارک سے روزہ رمضان میں رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان ہی میں اللہ رب العزت نے قرآن بھی نازل فرمایا ہے۔ تو روزہ بھی ہمیں کہاں ملا؟ رمضان میں ملا، اور قرآن میں بھی نازل کہاں ہوا؟ رمضان میں۔ کیوں ایسا اللہ پاک نے کیا؟ میرا اپنا ایک سوچنا یہ ہے کہ دیکھیے ان چیزوں کا تعلق ہے طہارت قلب سے۔ اس کا تعلق کس سے ہے دوستو؟ طہارت قلب سے، یعنی قلب کی صفائی اور پاکی۔ قلب جتنا صاف ہوتا ہے، جتنا پاک ہوتا ہے گناہ سے، اتنا اس میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا کر دے۔ تو روزہ میں سب سے زیادہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزے کی جہاں پر آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کہا پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزہ فرض کیا تھا، تم پر بھی فرض کر رہا ہوں۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تم پر کہ تاکہ تمہارا قلب تقوی کو حاصل کر لے۔ تقوی کا ایک ترجمہ کیا ہے دوستو؟ ڈرنا، اور ایک ترجمہ ہے بچنا، احتیاط کر لینا، پرہیزگاری اختیار کر لینا۔ تو الحمدللہ ظاہری پرہیزگاری تو ہماری ہو رہی ہے، کھانے سے ہم پرہیز کر رہے، پینے سے پرہیز کر رہے، دنیا کی دوسری چیزوں سے الحمدللہ پرہیز کر رہے۔ اللہ کرے ہماری مجلس غیبت سے بھی پرہیز والی بن جائے، چغل خوری سے بھی پاک ہو جائے، بدنگاہی سے بھی پرہیزگاری ہو جائے۔ تو روزہ میں انسان کو تقوی بہت حاصل ہوتا ہے، یعنی پاکی قلب کی بہت اللہ تعالیٰ روزہ میں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اوپر سے آپ تراویح پڑھتے ہیں، تراویح میں ماشاءاللہ 1 سپارہ سوا پارہ قرآن آج کل ہو رہا ہے، 2-4 روزہ اور ہوگا، اس کے بعد 1 سپارہ ہوگا۔ تو سال میں بہت سارے لوگ ہیں مسلمان
بیچارے بہت سارے لوگوں کو تو پڑھنے ہی نہیں آتا، اس پر بحث نہیں ہے، لیکن کم سے کم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو سننا جو بھی ہے نا، ارے قرآن کریم ہی میں ہے، میں حافظ نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی قرآن پڑھتا ہوں تو میں الذین یستمعون القول، وہاں پر قول کی تشریح مفسرین نے قرآن کی ہے۔ تو رمضان کریم میں الحمدللہ بے شمار مسلمان ہیں جو اس بہانے کم سے کم تراویح میں کیا کر لیتے ہیں؟ قرآن سنتے ہیں۔ اچھا قرآن آپ سنتے ہیں تو آپ کو تو نظر نہیں آتے، لیکن آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ جی روایت میں ہے کہ امام جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے امام کے ہونٹ پر اپنا ہونٹ سٹا دیتے۔ ان کی خوراک پکوڑے یا دہی بڑے نہیں ہیں، کن کی؟ فرشتوں کی خوراک یہ ہے کہ امام جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس سے جو نور اللہ پاک نکالتے ہیں وہ نور ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس پر مستقل حدیث میں کلام کیا گیا ہے۔ تو جب فرشتے قرآن کے نور سے محظوظ ہوتے ہیں تو ہم جو قرآن سنتے ہیں تو ہم کو بھی کیا ملتا ہے؟ قرآن کا نور ملتا ہے، تو ہمارے قلوب میں تقوی داخل ہوتا ہے، اور یہ سب الحمدللہ ثم الحمدللہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو چیز قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کہ جناب میں آپ کی سفارش کرے گی، ایک تو روزہ کس کی سفارش کرے گی؟ روزے دار کی۔ یا اللہ یہ دن بھر کھاتا پیتا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، میں نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا، کوئی بھول چوک ہوئی تو صدقۃ الفطر انشاءاللہ ادا کریں گے تو وہ بھی پاک صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک تو روزہ اللہ کی جناب میں سفارش کرے گا، اور دوسری چیز قرآن کریم بھی اللہ کی جناب میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ رات میں ہم کو پڑھتا تھا۔ تو بہت سارے لوگ بیچارے نہیں پڑھتے لیکن ان کو تو ملے گا، کم سے کم قرآن کہے گا یا اللہ سنتا بھی تو تھا، جیسے کہ قرآن میں ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ جی تو سننا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان لوگوں کو روزے کے ساتھ قرآن کریم رمضان المبارک میں جتنا کثرت سے ہو سکے کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی کیا کریں؟ اور تلاوت کرتے وقت انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ ہماری ٹاکنگ کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے آداب قرآن کی کتابوں میں پڑھیے گا کہ قرآن پڑھتے وقت دائیں نہیں دیکھنا، بائیں نہیں دیکھنا، ہو سکے تو خوشبو لگانا، اچھا کپڑا پہنا ہوتا ہے نا، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں، بھائی کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ سے تو باتیں کر رہا ہے، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے بچہ۔ تو اس لیے دوستو اس مبارک مہینے میں ہم سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم خیر کو سمیٹ لیں، جتنا ہو سکے، جی جتنا ہو سکے ہم خیر کو سمیٹ لیں۔ ویسے بھی ہم لوگوں کو مسلمانوں کی عادت ایک بہت اچھی بھی ہے کہ فری کا مال ہم کو بہت چاہیے۔ جی فری کا مال ایک پیکنگ میں سانپ پیک کر دیجیے اور تو مسجد کے گیٹ پر تقسیم کیجیے، اور زہریلا سانپ ہو دیکھیے سب مڑے گا اس کو لینے کے لیے۔ یہ نہیں سوچتا بھائی اس میں کیا ہے، نہیں بس فری کا مال ہم کو بہت چاہیے۔ تو ہم کو اللہ بھی فری میں مل گیا الحمدللہ، رسول بھی فری میں مل گئے، بھائی وہ امام الانبیاء مل گئے، سارے نبیوں کے امام ہیں وہ مل گئے، قرآن کریم مل گئی، رمضان مل گیا، روزہ مل گیا، جی ساری نعمتیں ہم کو تو فری میں مل رہی ہے، اور انشاءاللہ جنت بھی کیوں؟ وہ جو قرآن میں نے سنایا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے رسول اللہ خاتم بشر المومنین، اے میرے نبی آپ مسلمانوں کو خوشخبری سنائیے، بِأَنَّ لَهُمْ ان کے لیے من اللہ فضلاً کبیرہ۔ دیکھو ایک بہت بڑے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت اچھا اسلوب اختیار کیا ہے، جی من اللہ کا ہے، کیونکہ آ رہا ہے فضل، بغیر کسی قانون کے اللہ اپنی طرف سے فضل سے نواز دیں گے۔ یعنی ہمارے اعمال فضل والے نہیں ہیں، ہمارے
اعمال فضل والے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک قرآن ہی میں پڑھو واللہ ذو الفضل، جی، اور قرآن میں غالباً ایک جگہ یہ بھی ہے، میں پڑھاتا رہتا ہوں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، یہ بھی قرآن میں ایک جگہ ہے. میں حافظ نہیں بھائی، لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اللہ کرے کہ بشر المؤمنین بان لہم من اللہ، اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہوگا فضل، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کو بھی اللہ نے فضل دیا ہے، فضل کبیر، تو آپ کی امت کو بھی فضل کبیر میں نواز دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بابا سبحان اللہ بھی. اچھا دیکھو دوستو، میں نے ایک دن بتایا تھا، بس ریل کاٹ دیں کہ رمضان میں